السلام علیکم ناظرین آج ان کا سوال سن کے مجھے انگلش کی ایک کہاوت یاد آ گئی. کامن سینس از ناٹ کامن. یعنی جو کامن سینس ہوتا ہے واقعی کامن نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس کو بتانے کے بعد بھی ایک اور چیز میرے دل میں آ رہا بتانے کا، میں بتا دیتا ہوں. حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. کوالیفیکیشن وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ادارے سے، بڑی یونیورسٹی سے، کسی باہر ولایت سے پڑھ کے آ گئے، آپ باہر سے پڑھ کے آ گئے، آپ کوالیفائڈ تو ہو گئے، کسی بڑے صنعت کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ آپ آ گئے. کہیں بھی اپنا ریزیومے جمع کروائیں، سی وی جمع کروائیں تو اس میں بڑا معنی رکھتا ہے آج کل کے حساب سے. حالانکہ یہ انگریزوں کا نکالا ہوا، مگر ٹھیک ہے، سسٹم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے. ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو تربیت اور شعور کو جو ہے نا اجاگر کرتا ہے. کوالیفائڈ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو آپ کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا جو ہیں تو بڑے بڑے عہدے پہ، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کس جاہل کو اتنی بڑی ڈگری دے دیا گیا. مگر اسی طرح کہ اگر آپ کبھی کچھ ایسے لوگوں سے بات کریں گے جن میں سے یعنی 10 آدمی ہو اور اس میں آپ جانتے ہوں کہ جو میرا سیٹ ہے یا فلاں دوست ہے یا جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ جو ہے نا، ہماری لینگویج میں کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن جب وہ 10 آدمی کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے نا، تو وہ اپنے شعور سے، اپنی ذہانت سے اور اپنے طور طریقے سے پہچانا جاتا ہے. اور لوگ کنفیوز رہتے ہیں. کنفیوز کیا، سوال ہی ان کا دل میں نہیں آتا ہے کہ کتنے کوالیفائڈ ہیں، کیونکہ ایجوکیشن ان کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے. تو تربیت جو ہے نا وہ بڑی معنی رکھتی ہے اور وہ آپ کے شعور کو اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے. تربیت یافتہ لوگ ہی جو ہے نا بہت آگے تک جاتے ہیں. بلکہ میں مثال ایک اور دے دوں کہ بہت سارے ایسے فیکٹری کے مالک ہیں، بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں، خیر وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. وہ مطلب جتنے ان کی اپنی ایجوکیشن نہیں ہے، اس سے ہائر ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنے یہاں نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن میں اور کوالیفیکیشن میں کیا فرق ہے. اچھا، ان صاحب کا سوال جو ہے نا، وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یعنی اللہ اپنے رب کی انٹروڈکشن کر رہا ہے. وہ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ رب جو ہے وہ کس رب سے بات کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ان کا کہنے کا مقصد ہے، ان کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ بھی اپنے اللہ سے کچھ پوچھ رہا ہے. تو بس بیچارے کے ایجوکیشن کی کمی ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے انی انا اللہ انی انا ربک، اس طرح کا انٹروڈکشن بھی دیا ہے. اور پھر جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کو سکھایا. کیا سکھایا؟ سب کچھ، کلہا، اتنا کچھ سکھایا. اور سچا سکھانے کے بعد ان کو ٹیسٹ بھی لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے جو کچھ سکھایا ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، اور ٹیسٹ کے لیے گواہ بھی رکھا ہے. اب دیکھیں سورہ 2 یعنی سورہ بقرہ کا 30 آیات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَادَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنْبُئْنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سکھایا ہم نے آدم کو نام سب چیزوں کا، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے آگے. اچھا، فرشتوں کو آگے پیش کرنے کے بعد وہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، بتائے گئے. اور فرمایا کہ بتاؤ تم نام ان کے اگر ہو تم سچے. فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ نے تو مجھے جو سکھایا بس اتنا ہی مجھے معلوم ہے، اور غیب کا علم اور حکمت تو صرف آپ ہی جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم، جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نہیں جانتا. یہ فرشتوں کا جواب تھا. پھر آدم سے پوچھا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم. تو انہوں نے آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے پوچھا، اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام بتا ان کو نام ان کے. پھر جب بتا دیا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے نام ان سب کے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ گواہ کے طور پہ بتایا کہ دیکھو قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا اور آدم کو سب کچھ سکھا دیا. آدم کو عبادت کا طریقہ سکھا دیا، آدم کو جینے کا طریقہ سکھا دیا، آدم کو ٹیکنالوجی تک سکھا دیا، سب کچھ. کلہا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سکھا دیا. آدم آج جو بھی کچھ کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دینے کے بعد، جو اللہ نے علم دے دیا ہے
اسی پہ اگر کوئی جہاز بنا کے اڑاتا ہے یا ٹرین بنا کر چلا رہا ہے بھاری بھرکم لوگوں کے ساتھ، مطلب یہ جو کچھ بھی انسان نے سیکھا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کیونکہ ان کے ذریت میں سے کن کے اندر کیا چیز موجود ہے وہ وہی کرے گا۔ جیسے ٹیکنالوجی کی بات ہے تو دنیا کی جو پہلی ٹیکنالوجی ہے شپ، وہ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بنوایا۔ وہ پہلی ٹیکنالوجی ہے دنیا میں کہ شپ یعنی کہ کشتی بنوایا۔ اور پھر دوسری چیز ہے توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ انسان ہے، اللہ کو تو پتہ ہے خطا بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، تو اس کو بھی کنفرم کیا جنت میں ہی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں نہیں بھیجا، تو آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کو ان کے باتوں کا حوالہ دے کے توبہ کی درخواست کی اور اللہ نے قبول کیا۔ وہ جناب ہے سورہ نمبر 2 اور آیت ہے 36 میں آدم علیہ السلام توبہ کس طرح اللہ سے سیکھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھے آدم نے جو کچھ اللہ سے، اس کا حوالہ دے کے پوچھ رہے ہیں کہ تو رحم کرنے والا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو آگے آپ پڑھیں گے، آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، معاف کر کے نیچے بھیج دیا جنت سے نیچے، اور کہہ دیا کہ اب جو میرے جو احکامات آئیں گے آپ ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر ان کے سوالوں میں کچھ اس طرح کا آئے گا تو پھر آگے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے۔ ناظرین، آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی آپ جواب کو سن رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے میں کئی بار آپ کو آگے جا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں نے یہ بات بتا دی تھی، تو اس کا میں شاید حوالہ نہ دے سکوں، بلکہ اردو میں کچھ ایک چھوٹا سا ٹچ دے دوں کہ میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے۔ 5-7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ لیا کریں، پورا کوشش کریں آپ کے شعور میں یہ موجود ہو۔ اور آپ سے پھر ایک دفعہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ آپ بھلے 2 پیج کو ہی سن لیا کریں ترجمے کے ساتھ، اور جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اور نیکسٹ سوال کے جواب کے ساتھ میں ملوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔